اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج قرآن پاک کا پارہ نمبر 20 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 20 میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، سورہ قصص مکمل ہے اور سورہ عنکبوت اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو سورہ نمل کے باقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید کے دلائل ہیں اس میں، اور اس میں فرمایا کہ آسمان، زمین، بارش، باغات سب کا خالق اللہ ہے۔ یہ زمین کے اوپر جتنا جو نظام بنا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور بیماروں کو شفائے کاملہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے، تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اسی نے پیدا کیا، دوبارہ دہرائے گا۔ آگے قیامت کے ذکر میں فرمایا کہ سور جب پھونکا جائے گا، پہاڑ ہوا میں اڑیں گے، اور اچھے نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ آگے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کہ کیسے فرعون بچے مروا دیتا تھا۔ موسیٰ پیدا ہوئے، ماں نے ماں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس کو آپ پانی میں بہا دو، بکسے میں ڈال کے بہا دیا۔ فرعون کے محل کے پاس پہنچا، فرعون نے پکڑا، پھر وہاں پہ جوان ہوا، پھر ادھر سے وہ ایک دوست کو بچاتے ہوئے ایک بندہ مارا گیا، پھر ادھر سے آگے وہ مدائن کی طرف چلے گئے، حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، کس طرح 10 سال انہوں نے بکریاں چرائیں، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، پھر وہ واپس آتے ہوئے آگ دیکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزات عطا کیے، فرعون کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد وہ فرعون کو تبلیغ کی، جو نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے اس سے مختلف قسم کے وہ سبق ملتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی چالوں کو ناکام بناتا ہے۔ قارون کا قصہ ہے آگے کہ قارون کی اتنا بڑا خزانہ تھا کہ کافی لوگ ایک جماعت مل کے تو اس کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ مجھے اپنی عقل کے بدلے میں یہ مال ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ آگے سورہ عنکبوت ہے جی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر فرمایا کہ تمام قوموں میں، پچھلی قوموں میں بھی رسول آئے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پھر آگے بتایا کہ اہل ایمان کو ان کو آزمائش آتی ہے، مشکل وقت بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ فراخی عطا فرماتا ہے۔ مشرکین کے لیے فرمایا کہ یہ ان کی چالیں ایسی ہیں جیسے مکڑی اپنے لیے ایک جاڑا تنتی ہے، تو جو کسی کام کا نہیں ہوتا، سب سے کمزور ہوتا ہے، تو کفار کی چالیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ پھر آگے توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر اپنی کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔